اگر آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ڈیجیٹل ہو رہی ہے تو ڈو یو ہیو آل دا تھنگس دیٹ یو ریکوائر آن لائن فار می ٹو ایکسیس اینڈ یوز. اب پی ایس ڈبلیو کا یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ ریکوائرمنٹس جو بھی ہوں اسٹارٹ اپ فاؤنڈرس کی، اینڈ ناٹ جسٹ اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز، آئی تھنک ایس ایم ای لیول پہ بھی جو ہیں، وائی شوڈ دے بی ویسٹنگ دیئر ٹائم کلیکٹنگ آل دس اگر یہ ایک جگہ پرووائڈیڈ ہے. تو میرے خیال میں اس کی اویئرنیس کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. آئی تھنک دا بگیسٹ پرابلم آئی فیل لائک کہ اس طرح کی اور بھی شاید کافی چیزیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ فائنینشیل مینجمنٹ بوتھ ویمن اینڈ مین بہت ویک ہے ہمارے یہاں. مینیج کرنا نہیں آتا پیسہ تو وہ غلط جگہوں پہ خرچ ہو جاتا ہے. واٹ از دا ریزن ڈو یو تھنک کہ بچپن سے شاید ہمیں ہاں وی آر ناٹ ٹاٹ. ابھی جیسے پی ایس ڈبلیو نے بہت زیادہ کام جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر، آٹومیشن کے اوپر، ایز آف بزنس کے اوپر کیا ہے. You know, if you were to define it, it would be anyone who can use digital for the benefit of themselves as businesses, as individuals, and also for the benefit of the country. So it's good to see that some banks and corporations are now working with startups because they understand کہ ہم as large businesses change نہیں لا سکتے, because we cannot even think beyond a certain point کہ انوویٹ کس طرح کریں. پی ایس ڈبلیو جیسا پلیٹفارم جو ہے اس کو جب آپ استعمال کریں گے تو دین دس 3-way collaboration will enable the transformation to happen quicker and also in a better way. جانا تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. آپ نے اسٹارٹ اپ کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہے. ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ اینڈ اگین ان کانٹیکسٹ ٹو اگر آپ پچھلے 10 سال کا پاکستان کا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم دیکھیں، اسپیشلی لیٹس سے اگر ہم 2015 آنورڈ سے جائیں، بیکاز اس ٹائم ذرا بہت زیادہ چیزیں شروع ہوئیں، انویسٹمنٹس بہت زیادہ آنا شروع ہوئیں، وی سیز کا پاکستان کے اندر ایک بہت زیادہ انٹرسٹ شروع ہوا، اور اچانک پھر ہم نے دیکھا بیکاز آف دا پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل ایشوز چیزیں ختم بھی ہوئیں، پھر ظاہر اسٹارٹ اپس فیل بھی کافی زیادہ ہوئے. تو تھوڑا سا اگر آپ ایک اوور ویو دے سکیں کہ ویئر از پاکستان اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ. لیکن جب شروع ہوا تھا آئی ریمبر میں نے دا نیسٹ آئی او شروع کیا تھا، اس سے پہلے پلان 9 کا حصہ بنی ہوئی تھی جو عمر سیف نے شروع کیا تھا، اور اس وقت بچے ایکسائٹیڈ تھے مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح اپنا آئیڈیا جو ہے وہ کنورٹ کریں گے. مینی آف دیم کراچی میں تو خاص طور پہ، بیکاز پنجاب میں تو پھر بھی پلان 9 تھا، لم سینٹر فار انٹرپرینرشپ تھا، اسلام آباد میں نس تھا، بٹ کراچی میں کسی نے کچھ شروع نہیں کیا تھا اس زمانے میں. تو جب آپ یونیورسٹیز میں جائیں، بچوں سے بات کریں، تو وہ یہی کہتے تھے کہ وی ڈidn't know that we could do this. اور اگر ہم کریں گے تو ہماری مدد کون کرے گا. لیکن کراچی میں تو میمن کمیونٹی اور جنرلی بزنس تو ایک خون میں نہیں رچتا. اس طرح کی بزنسز ہوتی ہیں، مطلب میمن کمیونٹی تو اپنے بچوں کو بہت ینگ ایج سے اپنے ساتھ دفتر لے جانا شروع کرتی سب کچھ، بٹ اسٹارٹ اپس کے اینگل سے نہیں ہوتی. یہ تو بڑی بزنسز ہوتی ہیں جو جنریشنل ہو جاتی ہیں. تو جب پوچھا ان لوگوں سے تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ ہو سکتا ہے، آئیڈیاز تو ہمیں بہت ہوتے ہیں بٹ نو بڈی از ایور ٹولڈ اس ویدر یونیورسٹی. اور ظاہر ہے زیادہ تر مڈل کلاس سے یہ بچیاں ہوتے تھے، تو سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہوتی تھی کہ ہم کسی طرح ریونیو جنریشن شروع کریں، اس لیے کہ ماں باپ نے اتنے پیسے ہمارے ایجوکیشن پہ خرچ کیے ہیں تو کہیں اچھا جاب مل جائے، چاہے وہ ٹیکنالوجکس میں مل جائے، کسی بڑی کمپنی میں مل جائے جس میں فوراً ہماری، یہ کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس کے بارے میں زیادہ تر میں بات کر رہی ہوں. تو جو ہم نے کہا نہیں یہ بھی آپشن ہے، تو انہوں نے کہا اچھا مگر ہم کیسے کریں گے. تو دیٹس وین وی اپروچڈ گوگل. گوگل اس زمانے میں کافی ایکٹیو ہو گیا تھا یہاں پہ، صرف کلاؤڈ کا نہیں بٹ گوگل فار انٹرپرینرز ایک ڈویژن تھا. تو ان کی جو ہیڈ تھیں وہ آئی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا تو وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ اٹ، واٹس ہولڈنگ یو اپ. میں نے کہا منی. آئی مین دیٹس دا نمبر 1 تھنگ کہ آپ کو اسپیس لینی ہے، آپ کو ٹیم رکھنی ہے. تو وی آر ناٹ رچ پیپل. حالانکہ ہم نے کوشش کی تھی، آل دا رچ فیملیز ان کراچی، ہم نے ان سے جا کے کہا کہ یو نو وی شوڈ انویسٹ ان ینگ پیپل. تو آپ لوگ، ان کا کیا رپلائی تھا اس ٹائم؟ ان کا یہ کہتا ہے ہم ریئل اسٹیٹ میں کر دیں تو ہمارا فائدہ ہوگا. واٹس دا پوائنٹ آف. تو اس سے بہت مجھے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی کہ یار انویسٹنگ ان ینگ پیپل شوڈ بی اے پرائیورٹی. مگر پھر گوگل نے کہا اچھا کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور جسٹ لائک اینی اسٹارٹ اپ ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کتنے پیسوں کی. پھر جلدی بیک آف دا نیپکن کیلکولیشن جس کو کہتے ہیں، ہم نے موٹے وہ کیا. ہم نے کہا اچھا اتنی اسپیس کی چاہیے ہوگا، اتنا یہ وہ. تو ہم نے اس کو ایک فگر دے دیا. اس نے کہا اوکے آئی ول گیو یو 50%، بٹ آئی ول اونلی گیو یو دیٹ 50% جب آپ جو ریمیننگ 50% ہیں وہ ریز کریں.
بیکاز نہیں تو آپ کر نہیں پائیں گے, تو مائی منی ول آلسو گو ٹو ویسٹ. تو پھر ہم مختلف لوگوں کے پاس گئے, نتھنگ. The second company that said yes was Samsung. اور سیمسنگ کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, مگر انہوں نے کہا اگر گوگل کر رہا ہے تو کوئی تو بات ہے, تو ہم بھی پیسے ڈال دیتے. تو دین when these two companies gave us the money, then we were اور یہ able کس سال کی بات ہے؟ یہ ہے 2016 کی. تو پھر ہم نے شروع کیا, پھر US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آ گیا کہ گوگل کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں, ہم بھی پیسے ڈالنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا نہیں, ہمیں نہیں ضرورت. ایک تو یہ کون کہتا ہے, ضرورت تو ہمیشہ ہوتی ہے. بٹ دین دے انسسٹڈ, تو ہم نے ان کے پیسے لے لیے تھے, وچ واز اے گڈ تھنگ بیکاز وی ڈڈ نیڈ مور. جو بیک آف دا نیپکن کیلکولیشنس ہوتے ہیں وہ آف ہوتے ہیں اکثر. تو دیٹس وین وی اسٹارٹیڈ. اور پھر بچے آنے شروع ہوئے. سب سے بڑی یہ بات تھی کہ ان کو جو ہم سکھا رہے تھے اس سے زیادہ وہ ایک دوسرے سے سیکھ رہے تھے, بیکاز دے آل ہیڈ آئیڈیاز. اور وہ کسی سے تو اپنے پیئر گروپ میں کسی سے وہ چاہتے تھے کہ ڈسکس کریں. دوسرے جیسے ہی ہم نے اناؤنس کیا تو جو آپ نے کہا میمن کمیونٹی ہے, بزنس کمیونٹی ہے, ٹیک لیڈرز ہیں, انہوں نے سب نے پوچھا کہ ہاؤ کین وی ہیلپ. یہ بہت اچھی بات ہے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مدد کریں. اگر ینگسٹرس کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آنا شروع ہوئے, ان سے بھی کنسلٹ کرنا شروع کیا اسٹارٹ اپس نے, اینڈ دین دا ہول تھنگ اسٹارٹ. اینڈ ناؤ ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ ہم نے 16 سے 25 تک کا تو ایک دیکھا, اس میں ٹھیک ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, پرانی ایک دو گورنمنٹس آئیں, ان کے اندر ذرا ذرا بوم آیا, وی سیز باہر سے آنا شروع ہوئے. ابھی ذرا ورلڈ وائڈ بھی چیزیں کافی زیادہ چینج ہوئی ہیں, تھوڑا بہت ہم ریسیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں. So where is Pakistan standing right now? So as far as the startup ecosystem is concerned, ظاہر ہے like the rest of the economy, it's suffering. Investors تھوڑے cautious ہو رہے ہیں because وہ یہ دیکھ رہے ہیں پہلے آپ کی economy ٹھیک ہو تب ہم انویسٹ کریں. دوسرے پالیسیز کے اینگل سے بھی ان کو یہ مسٹرسٹ تھوڑا ہے کہ ہم پیسے لائیں گے تو وہ واپس باہر ہم لے جائیں گے یا نہیں. حالانکہ اسٹیٹ بینک نے اس پہ کافی امپروومنٹ ہوا ہے پالیسیز میں, بٹ بیکاز ہماری گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی کے بارے میں ان کو شک ہے, تو دے ڈونٹ نو ہاؤ لانگ دیز پالیسیز ول لاسٹ. تو اس میں تھوڑا بہت کوشش یہی ہوتی ہے انویسٹر کی کہ اگر آپ اپنے پیسے باہر ہی رکھیں اور وہیں سے جسٹ پل ان ایز مچ منی ایز یو نیڈ کہ اپنے اسٹاف کو پے کرنا ہے یا اسپیس کے لیے پے کرنا ہے اس کے لیے رکھیں, اور جو مارکیٹنگ کے لیے اور سب چیزوں کے لیے وہ باہر ہی رکھیں. اس پہ پھر گورنمنٹ کو اعتراض ہے کہ بھائی آپ پیسے باہر کیوں رکھ رہے ہیں. تو it's not as good as it used to be, مگر وہ ایک فلوک تھا جو اتنے سارے پیسے ایک دم سے آ گئے تھے, وہ خرچ بھی اسی طرح پھر ہوئے. ظاہر ہے اسٹارٹ اپ کے پاس, جس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہو, ایک دم سے اتنے پیسے ہو جائیں تو وہ فینسی آفس بھی چاہیے, گاڑیاں بھی اسٹاف کو دے دیں, سب کچھ کیا, تو اس میں ذرا تھوڑا فائنینشیل مس مینجمنٹ بھی ہوا, اور یہ کمپنیز میں بھی ہوتا ہے, تو اسٹارٹ اپ نے بھی غلطی کی. بٹ ناؤ دیو لرنڈ, اور وہ اپنے فائنینشیل مینجمنٹ پہ ذرا تھوڑا سا کوشش بھی ہوتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی ضرورت ہے, کتنے دن کے لیے ضرورت ہے. اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز اپنے کو اتنے زیادہ پیسے نہیں دیتے ہیں. شروع میں تو یہ ہوتا تھا نا کتنے پیسے آئیں تو اتنا تو ہمیں بھی. دیو آلسو لرنڈ کہ جب آپ کو فاؤنڈ کریں کوئی کمپنی تو ڈاکیومنٹ کر لیں کہ سپوزنگ آپ 3 کو فاؤنڈرز ہیں, ان میں سے ایک کوئی نکل گیا اس سے, تو ہاؤ مچ ٹیک کین ہی ٹیک وتھ ہم اور شی ٹیک وتھ ہم وتھ ہر. تو یہ سب ڈاکیومنٹ کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ نہیں تو اس میں بھی کبھی کبھی کمپنی کلوز ڈاؤن ہو جاتی ہے. اگر آپ 25% شیئر کسی کے پاس ہے, وہ اٹھ کے چلے گئے, تو پھر دین اٹ کین امپیکٹ دا کمپنی. تو یہ سب سیکھ رہے ہیں. لائرز بھی اب آ گئے ہیں, اسٹارٹ اپ لائرز بھی ایک دو ہیں جو ایکسپرٹ ایڈوائس اپنی دیتے ہیں کہ اگریمنٹس پہ, ڈاکیومنٹیشن پہ. تو آئی تھنک وی آر گیٹنگ دیر, مگر یہ ہے کہ ہاں اب تھوڑے کاشسلی موو کر رہے ہیں. جو سیکٹرز جو کافی ہاٹ ہیں اور جو نیڈڈ بھی ہیں, وہ جیسے ہیلتھ کیئر ہے, ایجوکیشن ہے, ای کامرس ہے, ریٹیل میں بھی اب کافی کام ہونا ہے. تو یہ سب ایریاز جو ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ایکسپرٹس بھی اویلیبل ہیں اسٹارٹ اپس کو. یہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ مینٹرنگ کے لیے جب تک ایکسپرٹ نہ ہو, اب میں تو ایکسپرٹ ہر چیز میں نہیں ہو سکتی, تو اگر میں گائیڈ کر رہی ہوں تو میں براڈلی گائیڈ کر سکتی ہوں. بٹ اگر XYZ کوئی یہ ہے کہ وہ ای کامرس کا بزنس اپنا چلاتا ہے, ڈیجیٹائز نہیں کر پایا ہے, تو وہ سمجھا سکتا ہے کہ واٹ از دا نیڈ. یا ٹیکسٹائل میں ہے, اس کو کیا آٹومیٹ کرنا ہے,
یہ سب سمجھنا, وہ بزنس کو بزنس سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے بفور یو ڈیجیٹائز اٹ. ابھی جیسے آپ نے ڈیجیٹائزیشن کی بات کی, ایک اور سورٹ آف بز ورڈ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہمیں بہت زیادہ سننے میں آتا ہے, سرکار میں بھی, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. سو یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے, اگر ایک عام بندے کو آپ سمجھائیں, لائک واٹ از ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن؟ دیکھیں, اگر آپ کو بزنس کو گرو کرنا ہے, اسکیل کرنا ہے فاسٹ اسپیڈ پہ, تو آپ کو اس کو آٹومیٹ کرنا ضروری ہوگا. اور آٹومیٹ کرنے کے لیے جب چیزیں ڈیجیٹل پہ نہیں آئیں گی, کمپیوٹرائز نہیں ہوں گی, تو پھر آپ اس کو آٹومیٹ کیسے کریں گے؟ مگر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو لوگ ہیں, جو کسٹمر بیس آپ انویژن کر رہے ہیں, وہ صرف کراچی, لاہور, اسلام آباد کا نہیں ہے, اور وہ صرف ایجوکیٹڈ سیکٹر نہیں ہے. آپ کی میجورٹی جو کنزیومر بیس ہے وہ ایسے لوگ ہیں, شاید بیسک پڑھائی کی ہو انہوں نے, مگر ڈیجیٹل کے بارے میں ان کو کچھ نہیں معلوم ہے. تو ان کو آپ کو ٹرین کرنا, ان کو سمجھانا کہ کس طرح, ایک تو اسمارٹ فون اویلیبلٹی ان کے پاس ہونا, پھر ان کو سمجھانا. اب تو ایزی ہو گیا ہے بیکاز آف دا ٹولز دیٹ ایگزسٹ, کہ ان کو سکھانا کہ آپ کس طرح اپنے پروڈکٹس کو آن لائن لے جائیں, کس طرح اس کو, اگر آپ کو پیمنٹ سسٹم سے کنیکٹ کرنا ہے تو کس طرح کریں. جب تک یہ میجورٹی آف پاکستان از ناٹ ڈیجیٹل, جب تک آپ کا کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں ہونے والا ہے. بیکاز پھر آپ لمیٹڈ لوگوں کے لیے اپنے جو ایک وہ, آئی مین یو کانٹ کال دیم ایلیٹ بیکاز مڈل کلاس کے بھی ہیں, بٹ ان اے وے ڈیجیٹل ایلیٹ تو ہیں نا وہ, تو صرف ان کے لیے تو آپ کو کام نہیں کرنا ہے. تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ ٹرانسفارمیشن کی بات کریں اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کریں, یو نیڈ ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا 3 میجر سٹیز. اور واٹ آر دا کی انگریڈینٹس ڈو یو فیل لائک وی نیڈ ایک لارج اسکیل پہ اگر ہمیں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کرنی ہے, اسپیشلی فرام دا گورنمنٹ سائڈ؟ آپ کو پہلے تو ٹریننگ دینی ہوگی لوگوں کو, کمپیوٹرز یا اسمارٹ فون اویلیبلٹی دینی ہوگی, اور پھر یہ ہے کہ جو اسپیشلی بوتھ دا وینڈر اینڈ دا کسٹمر دونوں کو ڈیجیٹل ہونا ضروری ہوگا. اور گورنمنٹ کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ کسٹمرس کو کیا چاہیے, یوزرس کو کیا چاہیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ڈیجیٹل ہو رہی ہے, تو ڈو یو ہیو آل دا تھنگس دیٹ یو ریکوائر آن لائن فار می ٹو ایکسیس اینڈ یوز. تو اگر مجھے کوئی کام کرنا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, یا کوئی مجھے کوئی بھی چیز ہے جو مجھے ایکسیس کرنی ہے, ٹیکس مجھے اپنا دینا ہے, یا مجھے گورنمنٹ سے کچھ پرمیشنز لینی ہے, اٹ شوڈ آل بی اویلیبل آن لائن. وائی ڈو آئی ہیو ٹو گو ٹو 10 or 15 آفیسز ان آرڈر ٹو میک دیٹ ہیپن؟ آئی شوڈ بی ایبل ٹو گو آن لائن اینڈ سے کہ اچھا یہ میں نے بھرا ہے, آئی ڈی کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے. اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے, پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. وائی ڈو وی ہیو ٹو اسٹینڈ ان اے کیو ٹو ڈو آل آف دس؟ تو یہ سب ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سے یہ ہونا ضروری ہے. اور جب تک آپ ٹریننگ لوگوں کو نہیں دیں گے, ان کو ٹولز ان کے پاس نہیں ہوں گے, ان کو انفارمیشن نہیں ملے گا کہ یہ آپ کر سکتے ہیں آن لائن جا کے, تب تک ٹرانسفارمیشن نہیں ہونا. اور اگر آپ دونوں سیکٹرز کی ٹرانسفارمیشن دیکھیں, کارپوریٹ سائڈ کے اوپر سے اسٹارٹ اپس ہو گئے اور ادھر گورنمنٹ, سو دونوں کا پیرل آپ کیسے ڈرا کرتی ہیں؟ بیکاز آپ دونوں سائڈ پہ آئی ایم شیور بات کر رہی ہوتی ہیں. سو ڈو یو فیل لائک کہ دونوں کی جو اسپیڈ ہے وہ مور اور لیس دا سیم, یا کسی کی کبھی زیادہ ہو جاتی ہے, یا کسی کے پاس زیادہ اپرچونیٹی ہے؟ دیکھیں, اسٹارٹ اپ کی اسپیڈ ہمیشہ زیادہ ہوگی بیکاز دے آر ناٹ باؤنڈ بائی اے لاٹ آف تھنگس. گورنمنٹ کی یہ ہے کہ ایک تو وہاں چینجز بھی بہت ہوتے ہیں. somebody is in charge today جو بہت اچھا کام کر رہا ہے, سمجھتا بھی ہے, کل وہ بدل گیا, کوئی اور آ گیا, پھر اب اس کو بھی آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے ان اے وے, بیکاز وائی شوڈ اے بیوروکریٹ نو اباؤٹ دیز تھنگس. اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ تو خود دیر انٹرسٹیڈ, تو وہ آن لائن جا کے وہ اپنی انوویٹرز ہیں, وہ انوویٹرز ہیں, وہ اپنی سیلف لرننگ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کس طرح شارٹ کٹ وداؤٹ بریکنگ دا لا, آپ شارٹ کٹ کس طرح لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ سب ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. مگر جو گورنمنٹ میں ہے, ایک تو وہ عمر میں زیادہ ہوتے ہیں, ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی یا انٹرسٹ ان ٹیکنالوجی کم ہوتی ہے, تو اس لیے ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور گورنمنٹ سائڈ کے اوپر ایک اور بھی جو, بیکاز ہم لوگ پولیٹیشین سے بھی بات کرتے ہیں, پھر کانٹینٹ ہم لوگ جو اپنے بناتے ہیں یا آن لائن کانٹینٹ ہم دیکھتے ہیں, لوگوں کا ایک بہت زیادہ کنسرن آپ کہہ لیں از اے پرائیویسی ایز ویل, کہ جہاں جہاں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جا رہی ہے تو دین ویئر از مائی پرائیویسی. لائک فار می
I don't think in this time and age privacy is anything, because अगर किसी ने वैसे भी आपके कुछ लेना है या आपको ढूंढना है, वो वैसे भी अलग निकाल लेगा मैनुअली भी. सो बट लाइक बहुत लोगों का कंसर्न तो ये है कि अगर हम इतने ज़्यादा डिजिटल ट्रांसफॉर्म हो गए तो फिर मेरी प्राइवेसी, तो उसको देन हाउ डू यू सी दैट? आपकी प्राइवेसी नहीं है, आई टोटली एग्री विथ यू. वो तो है ही नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के पास, दैट्स जस्ट इन योर हेड. हाँ, गवर्नमेंट के पास पहले ही एक्सेस टू एवरीथिंग यू डू है. चाहे वो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हो, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, ईमेल इस्तेमाल कर रहे हो, द गवर्नमेंट हैज़ एक्सेस टू ऑल ऑफ दिस. तो अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप पकड़े भी जा सकते हैं, कोई सही काम कर रहे हैं तब भी कभी कभी पकड़े जाते हैं. तो आई डोंट थिंक प्राइवेसी का, हाँ, यू शुड हैव पॉलिसीज, जैसे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट होनी चाहिए, सो दैट यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मिस यूज, नॉट जस्ट बाय द गवर्नमेंट बट बाय अदर प्लेयर्स इन द मार्केट. होता है ना कि आपका फ़ोन हैक हो गया, फिर यू शुड हैव सम वे ऑफ बोथ प्रोटेक्टिंग योर डेटा एंड ऑल्सो अदर एरियाज. जैसे मेरे एक जानने वाले हैं जिनका फ़ोन हैक हुआ, और जिसने हैक किया उसने उनके, बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड, उनसे कहा ये क्लिक करें वो क्लिक करें, एंड दे वर एबल टू defraud him of a substantial amount of money from his account. तो ये प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, और ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है कि भाई कोई आपको अ बैंक इज़ नॉट गोइंग टू फोन यू, तो डोंट आंसर एनी क्वेश्चंस दैट यू आर आस्क्ड, बिकॉज उसकी वजह से आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, आपके पैसे विदड्रॉ किए जा सकते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन विदड्रॉ. और ये बूढ़े लोगों में भी देखा है, यंग लोग जो अवेयर नहीं हैं या जो लोग बिजनेस में नहीं हैं, जो उनको टारगेट ज़्यादा किया जाता है. और कभी कभी इनसाइड इन्फॉर्मेशन बैंक से भी मिलता है. आई मीन यू कांट डिस्काउंट दैट. I think literacy is, I feel like, is literacy the is biggest, very important. Even like for पढ़े लिखे, जी, पढ़े लिखे लोग जी, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको, मुझे शायद अगर कभी हुई नहीं हमारे साथ तो वी माइट नॉट इवन बी थिंकिंग अबाउट इट. तो इसलिए ये अवेयरनेस क्रिएट करना एट ऑल लेवल्स बहुत ज़रूरी है, और यूनिवर्सिटीज़ में तो ख़ास तौर पे शुरू करना चाहिए, जिसमें वो यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे बच्चियाँ हैं, दे कैन देन मेक श्योर कि उनकी फैमिलीज़ को ये अवेयरनेस मिले. बिकॉज आप कैसे पहुँचेंगे, हर घर के अंदर तो आप नहीं पहुँच सकते. तो एक तो मीडिया के थ्रू, अब मीडिया भी, अब टीवी कितने लोग देखते हैं, ऑनलाइन ज़्यादातर लोग देखते हैं, पॉडकास्ट लोग सुनते हैं, तो मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस क्रिएट करनी मल्टीपल चैनल्स पे बहुत ज़रूरी है. और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके अंदर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो है ना कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर, बट जो लोग नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, नए स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर कितनी अवेयरनेस लोगों में है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ फ्यू ईयर्स लुकिंग अहेड, कि हम लोग ये ना करें ये करें, बिकॉज जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं वो डिजिटल की वजह से तो शायद, मतलब एज एन एग्जांपल, लॉट ऑफ टाइम्स इन अ गवर्नमेंट सेक्टर यू आर टीचिंग स्किल्स, और वो स्किल आप अच्छी उसमें होंगे इन 4-5 years, लेट्स से मार्केटिंग, ग्राफिक्स, अचानक कैनवा आएगा और आप ख़त्म हो जाएंगे, या उसके अलावा और भी बहुत सी स्किल्स हैं. सो जो स्टार्टअप भी लेट्स से करना चाह रहा है बंदा, या जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हाउ डू दे नीड टू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट कि व्हाट्स कमिंग अहेड, जो वी शुड प्रिपेयर राइट नाउ? आई थिंक कि दे नीड टू कॉन्स्टेंटली बी ऑन वॉच कि क्या हो रहा है. अब जैसे AI के एरिया में लोग ये कह रहे हैं AI विल टेक ओवर द वर्ल्ड, और ये नहीं है. देयर आर वेज दैट यू शुड बी यूजिंग AI टू मेक योर लाइफ ईजियर, और ये यंगस्टर्स ज़्यादा समझते हैं. वो ये समझते हैं कि अगर हमें कुछ करना है तो बेसिक रिसर्च के लिए हम AI को यूज़ कर लें, चाहे वो ChatGPT हो, कोई और टूल हो. मगर जो क्रिएटिविटी हम ला सकते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, वो मशीन्स नहीं कर सकती. तो यूज़ देम एज टूल्स, डोंट बी अफ्रेड ऑफ देम. तो ये होना ज़रूरी है, और मेरे ख्याल में यंगस्टर्स कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते रहते हैं, और ट्रेनिंग भी वो ऑनलाइन अपनी लेते हैं. चाहे बहुत से, अब तो देखें आप, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT, कोसेरा, सब कोर्सेज वहाँ बहुत से ऑनलाइन फ्री किए हुए हैं. तो दे एजुकेट दमसेल्व्स, और वो आपस में भी जो बात करते हैं उनके कॉन्वर्सेशंस इन्हीं एरियाज़ पे होते हैं. उनके कॉन्वर्सेशन ये नहीं होते कि सब्ज़ी फल का क्या दाम है या पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं. वो ये समझना चाहते हैं कि हम किस तरह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, या कोई नई इनोवेशन ला सकते हैं जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी हम स्केल कर सकते हैं अपने. तो ये कॉन्वर्सेशंस आपस में भी कर रहे होते हैं, वो लोग एक दूसरे से सीख रहे होते हैं.
گورنمنٹ میں بھی جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت سے پروگرام وومن انٹرپرینیورس کے حوالے سے چل رہے ہیں. PSW کا ایک ختیجہ پروگرام ہے, اس میں جو وومن لیڈ اسٹارٹ اپس ہیں ان کو سپورٹ جو ہے وہ مل رہی ہے. اور آپ کے خیال سے کس طرح کے ایسے پروگرامز ہیں جو ہونے چاہیے, لائک ویئر ڈو یو فیل لائک دیر از اے نیڈ, اور جو اسٹارٹ اپس ہیں وہ کس طرح اور زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں اس طرح کے پروگرام سے, جیسے PSW کی ساری سروسز ہیں, اپرچونیٹیز ہیں جو آپ کو شاید اپنے طور پر نہ مل سکیں, آپ نے مینولی ڈھونڈنی پڑیں گی ساری چیزیں, بٹ یہاں آپ کو ایک جگہ پہ سب کچھ مل رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ اچھا پروگرام ہے ختیجہ پروگرام جو ہے, خاص طور پہ ایک تو اویئرنیس بلڈنگ میں کہ کیا کیا ڈاکیومنٹیشن آپ کو چاہیے ہے, کیا اگر آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں کسی مارکیٹ میں, چاہے وہ US ہو, یورپ میں ہو, کہاں ہو, تو کس طرح کی آپ کو ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہے, وہاں پہ کیا پرابلمز آپ کو آ سکتے ہیں اگر وہاں پروڈکٹ بھیجیں وداؤٹ دا رائٹ کوڈز, وداؤٹ دا رائٹ انفارمیشن. تو یہ سب اگر ان کو وہاں مل جائے جو PSW کے پورٹل پہ ملتا ہے, آئی تھنک ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ ہے. تو اس کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے اف یو آر اے وومن اسٹارٹ اپ فاؤنڈر ہو ڈیلز ان پروڈکٹس, تو آپ کے لیے یہ آسانی کے لیے یہ بنا ہوا ہے. آپ کی ایک تو ٹریننگ بھی آن لائن بھی ٹریننگ ہو رہی ہے, آپ کی شاید کلیبریشن بھی کروا سکیں اگر 2 یا 3 ویمن جو ہیں وہ کسی ایریا میں کام کر رہی ہیں, تو شپمنٹ میں بہت خرچہ ہوتا ہے. تو ویدر دے کین شپ پروڈکٹس ٹوگیدر, دوسرے اینڈ پہ اس پروڈکٹ پہ کوئی ڈیوٹی لگے یا نہیں لگے گی, پاکستان لیول پہ گورنمنٹ نے کیا کیا چیزیں کہی ہوئی ہیں کہ نہیں آپ بھیج نہیں سکتے ہیں, ڈو اینڈ ڈونٹ سارے آپ کو, یہ سب ڈو اینڈ ڈونٹس آپ کو اگر PSW کے ختیجہ پروگرام کے تھرو مل رہے ہیں اور وہاں پہ ڈاکیومنٹس بھی اویلیبل ہیں, انفارمیشن بھی اویلیبل ہے, تو اٹ میکس لائف اے لاٹ ایزیئر, بیکاز ان کو مختلف جگہوں پہ جانا نہیں پڑے گا یہ سب معلوم کرنے کے لیے. اور پھر جو مسٹیکس وہ شاید کر دیں وہ نہیں کریں گی, اس لیے کہ اٹ ہیلپس دیم ٹو سی کہ یہ پرابلمس آ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ جب ڈفرینٹ کائنڈس آف پروڈکٹس کی بات کریں, ہیلتھ کیئر پروڈکٹس کے کوڈز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ریکوائرمنٹس بھی ضرور ڈفرینٹ ہوتے ہیں, سرجیکل انسٹرومنٹس کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اسپورٹس گڈس کی ریکوائرمنٹ کہاں پہ ہے. اکثر یہ ہوتا ہے جب آپ دیکھیں فلڈز میں بھی دی ادر وے اراؤنڈ, جب لوگ ہمیں بھیج رہے ہوتے ہیں چیزیں, تو یا تو میڈیسنز بہت سی آ جاتی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے, کلودنگ آ جاتی ہے ہر طرح کی جس کی شاید ریکوائرمنٹ نہ ہو. تو اف یو ہیو اے پلیس ویئر آل دس انفارمیشن از اویلیبل, تو پھر آپ غلط چیزوں پہ فوکس نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں PSW کا یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ ریکوائرمنٹس جو بھی ہوں اسٹارٹ اپ فاؤنڈرس کی, اینڈ ناٹ جسٹ اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز, آئی تھنک SME لیول پہ بھی جو ہیں, وائی شوڈ دے بی ویسٹنگ دیئر ٹائم کلیکٹنگ آل دس اگر یہ ایک جگہ پرووائڈیڈ ہے. تو میرے خیال میں اس کی اویئرنیس کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. آئی تھنک دا بگیسٹ پرابلم آئی فیل لائک کہ اس طرح کی اور بھی شاید کافی چیزیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. سو آئی تھنک تھوڑا سا وہ مارکیٹنگ PR کی ہمیں ضرورت ہے کہ لوگوں تک پہنچے, اور لوگوں کا بھی کام ہے کہ وہ ذرا ڈیپ ڈائیو ریسرچ کریں مور دین دیئر پروڈکٹس کہ آلریڈی ایگزسٹنگ کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ اب اتنے انکیوبیشن سینٹرز, ایکسلریٹرز کھلے ہیں یونیورسٹیز میں, سب میں اورکس ہیں, ان کے تھرو بھی آپ یہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اف یو آر اسٹارٹنگ اے بزنس وچ از ان دا ہارڈ ویئر اسپیس, تو یہ دیکھیں یہ چیزیں اویلیبل ہیں, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ویسٹ یور ٹائم, یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ اے کنسلٹنٹ جو آپ کو پتہ نہیں چارج یو این آرم اینڈ اے لیگ, تو یہ بتانے کے لیے, یا آپ کو غلطیاں اوائڈ کرنی ہے تو یوز PSW. تو آئی تھنک تھرو دیز پلیٹفارمز ایک تو آپ کی اویئرنیس کریٹ ہوگی, دوسرے گورنمنٹ کے جو اگنائٹ ہے, منسٹری آف IT ہے, ایون منسٹری آف کامرس ہے, ان کے تھرو بھی کچھ پروگرامز ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ انفارمیشن اویلیبل ہونی چاہیے. اور آپ نے خواتین کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا, آپ کا اپنا ادارہ بھی جب آپ نے شروع کیا, واٹ آر دا اسٹرکچرل لائک ایشوز اسپیشلی فار دی وومن انٹرپرینیورز, وائی ڈونٹ وی سی بہت زیادہ اس طرح وومن فاؤنڈرز اسپیشلی ان پاکستان, لائک واٹ آر سم آف دا چیلنجز؟ دیکھیں ایک تو یہ چیلنجز ہیں ٹائم in what sense? When a woman sort of grows to maybe 20 something, فیملی رسپانسبلٹیز ان کی ہو جاتی ہیں, اگر شادی ہو گئی تو وہ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز ہو جاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کو ہیلپ کرنے کے لیے یا آف سیٹ کرنے کے لیے کوئی ہوتا نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ اپرچونیٹیز کی اویئرنیس ان کو اتنی زیادہ دی نہیں جاتی. یونیورسٹیز میں
انٹل ریسنٹلی اگر کوئی لڑکی کہتی تھی کہ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے بزنس تو پروفیسر اس کو ڈی موٹیویٹ کرتا تھا کہ تم کیا کرو گی, کیوں وقت ضائع کر رہی ہو. سیم وے ایز جب لڑکیوں نے میڈیسن پڑھنا شروع کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا آپ سیٹ ضائع کر رہی ہیں. اس طرح کی چیزیں ابھی بھی ہوتی ہیں کہ اگر وہ بزنس فاؤنڈ کرنا چاہتی ہے تو ڈی موٹیویٹ زیادہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور انکریج کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ فائنینشیل مینجمنٹ بوتھ ویمن اینڈ مین بہت ویک ہے ہمارے یہاں. مینیج کرنا نہیں آتا پیسہ تو وہ غلط جگہوں پہ خرچ ہو جاتا ہے. واٹ از دا ریزن ڈو یو تھنک کہ بچپن سے شاید ہمیں ہاں وی آر ناٹ ٹاٹ. دیکھیں جیسے میں شروع میں جب ہانگ کانگ میں رہتی تھی تو وہاں وہ بینکنگ ینگ ایج سے وہ کہتے تھے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولیں, اس میں پیسے ڈالیں, کس طرح مینیج کریں. یہاں کوئی کرتا ہے؟ میمن کمیونٹی میں شاید کرتے ہوں بیکاز فار دیم دس از اے اسٹینڈرڈ وے آف لائف. ہاں اینڈ مگر اور میں نے تو نہیں دیکھا فیملیز میں وہ بتا رہے ہوں بچے سے کہ ہم پاکٹ منی دے رہے ہیں, اتنا تم بچا کے رکھو, اتنا نہیں. میرے والد نے بینگ اے بینکر انہوں نے کافی ہم لوگوں کو موٹیویٹ کیا, جتنے پیسے تم بچاؤ گے تو میں ڈبل کر دوں گا. تو اس طرح کی موٹیویشن بھی کرنا ضروری ہے, یہ نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے مینیج کرنا پیسوں کا ہم لوگوں کو نہیں آتا ہے. I remember my first watch I bought after saving my pocket money 7 سال تک, اور وہ گھڑی ابھی تک میرے پاس ہے بیکاز اس کی ویلیو ہے نا. مگر بہت سے بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ مانگیں ان کو دے دیتے ہیں ماں باپ کہ یہ لے لو, تو پھر ان کے پاس کچھ لوگوں کے پاس تو 5 گھڑیاں ہوتی ہیں and they don't value them. تو یہ ہمیں رسپیکٹ فار منی, رسپیکٹ فار دا فیکٹ کہ آپ کے ماں باپ نے بہت محنت کر کے یہ پیسے کمائے ہیں اینڈ یو شوڈ اسپینڈ دیم وائزلی, یہ ہمیں ہی سکھانا پڑے گا گھر سے لے کے یونیورسٹی اسکول میں بھی اور پھر آگے جا کے. اور ڈیجیٹل اور جو جنرلی ٹریڈ اکانومی ہے ان میں لائک واٹ ادر تھنگس ڈو یو فیل لائک وی نیڈ ٹو ڈو ٹو برنگ لائک مور ویمن, بیکاز اب ظاہر ہے اے آئی بھی ہے, اب ڈیجیٹل پہ بہت سی چیزیں آسان ہو گئی ہیں, آپ کو نہیں بھی آپ نے سیکھا جیسے آپ نے کہا ایون اف اٹس اے لٹریسی اور ادر تھنگس, تو وی کین گو اینڈ جسٹ لرن آن آور اون. سو ویمن آر کمنگ ان ٹو دا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم, اور شروع وہ ہوم میڈ فوڈ وغیرہ سے شروع کیا تھا اور اس کو پھر اسکیل اپ کرنے کے لیے پھر آپ کو لوگوں کو بھی رکھنا ہوتا ہے, فائنینسز ہینڈل کرنے بھی سیکھنے ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ ریز کرنا بھی سیکھنا ہوتا ہے. وہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوا. پھر اب آپ دیکھیں تو کلودنگ بزنسز کی بہت بزنسز جو ویمن جو ہیں انہوں نے شروع کی ہیں, یا بیوٹی پروڈکٹس کی. تو پہلے اس ایریا دیٹ دے آر کمفرٹیبل وتھ اس سے شروع کیا. پھر آپ فائنینشیل سروسز میں بھی آ گئی ہیں, فنٹیک میں بھی آپ دیکھیں تو لڑکیاں ہیں, موبلٹی میں آ گئی ہیں. آپ دیکھیں مہا شہزاد کو, بریلینٹ فاؤنڈر جس نے بہت اچھا اپنا وہ کیا ہوا ہے. تو دیر آر ویمن ناؤ, مگر لمیٹڈ ویمن ہے, مگر ان کو جب اور عورتیں دیکھیں گی کہ اچھا اس نے کر لیا تو میں کیوں نہیں کر سکتی. یہ موٹیویشن ہونا ضروری تھا, یہ شو کیس ہو, ویزیبلٹی ہو کہ ویمن کین ڈو واٹ ایور دے وانٹ. اور اب امپورٹنٹ ہو گیا ہے, اب چاہے وہ ان لاز ہوں لوگوں کے, یا ماں باپ ہوں, یا ہسبینڈس ہوں, وہ انکریج کر رہے ہیں بیکاز ون سیلری از نو لانگر انف. آپ دیکھیں جیسے جیسے اکانومی آپ کی اتنی ریسٹرکٹیو ہو رہی ہے اور تھنگز آر بیکمنگ ایکسپینسو اور انفلیشن ہو رہا ہے, مجبوری بن گئی ہے اب کہ یو نیڈ ٹو میک شیور دیٹ دیر از مور دین ون سیلری کمنگ ان, یا مور دین ون سورس آف ریونیو. صرف سیلری نہیں ہے, اگر بزنس شروع کریں. سم ہسبینڈز اینڈ وائفز آر ٹوگیدر اسٹارٹنگ کمپنیز, حالانکہ اس میں ڈر ہوتا ہے کہ جھگڑا ہو گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. بٹ ویمن اب آ رہی ہیں اس میں, اینڈ دیٹس ویری گڈ ٹو سی. میں نے دیکھا ہے کہ نئے نئے آئیڈیاز لے کے آتی ہیں. ان کو صرف یہ ہے کہ آپ گائیڈ کریں, ان کی لیڈرشپ ایبلٹی پہ بھی کام کریں, بیکاز دے ول ہیو ٹو بلڈ ٹیمس کے ساتھ کس طرح کام کرنا ہے. فائنینشیل مینجمنٹ پہ فوکس کریں. پھر ان کو سکھائیں کہ کس طرح آپ ریز کر سکتے ہیں پیسے. مینی وی سیز اور اینجل انویسٹرز آر لٹل نروس ٹو لینڈ منی ٹو ویمن, اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کوئی سکسیس, یا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ اگر ان کو 2 سال بعد انہوں نے سوچا کہ میں نہیں اب کرنا چاہتی ہوں تو میرے پیسے کہاں جائیں گے. بٹ ناؤ دے مسٹ بگن ٹو ریئلائز کہ نہیں, عورتیں جو بزنس شروع کر رہی ہیں وہ دے آر لکنگ ایٹ اٹ لانگ ٹرم. شادی ہو جاتی ہے تو اس حساب سے وہ اپنا بزنس تھوڑا سا فلیکسیبل کرتی ہیں, اپنی ٹائمنگ فلیکسیبل کرتی ہیں. بچے ہو جاتے ہیں تو اسکول ٹائمنگ میں جا کے ان کو سیٹل کر کے
گھر سے کام جاری رکھتی ہیں. تو یو نیڈ ٹو میک شیور جو کمپنیز ہائر کر رہی ہیں اور جو ویمن اپنی بزنسز خود شروع کر رہی ہیں ان کو فلیکسیبلٹی اپنی دیکھنی ہوتی ہے کہ کس طرح یو آر گوئنگ ٹو مینیج. یہ نہیں کہ اب نہیں کرنا ہے, یہ آپشن تو اب رہا نہیں. اب ناؤ اٹس ناٹ کہ بس مجھے کچھ بنانا ہے, اٹس لائک مجبوری ہے, مجبوری ہے. اور پھر مجبوری کے ساتھ ساتھ شوق بھی ہوتا ہے جو پہلے آپ شاید اس کو نگلیکٹ کر رہے ہو اپنے کو کہ نہیں اٹ ول بی ٹو مچ. مگر اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ کافی عورتیں جو ہیں اس میں آ رہی ہیں. عورتوں کے پروگرامز بھی بہت سے آرگنائزیشنز نے شروع کیے ہیں جہاں وہ سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو سکھا بھی رہے ہیں, فنڈنگ بھی دے رہے ہیں. تو آئی تھنک اس سے بھی فرق پڑے گا. ایک اور چیز بھی آپ نے آئی ایم شیور پہلے بھی بہت دفعہ اس کا ذکر ہوا گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی, اسٹارٹ اپ لیول کے اوپر بھی, کہ جو کلیبریشن ہے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کی بہت ہو بھی رہی ہے, جیسے میں نے کہا گفتگو بھی بہت ہو رہی ہے, بٹ اسٹل لائک واٹ آر سم آف دا تھنگز وچ یو فیل لائک آر اسٹل مسنگ؟ دیکھیے ہو بھی رہی ہے اور نہیں بھی ہو رہی. جیسے آپ نے کہا ہے اکثر جو ہے نا گورنمنٹ لیول پہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر لگتا ہے, ہم کچھ اگر کریں گے اور آپ کو کوئی چیز الاؤ کریں گے, خاص طور پہ رائٹنگ میں. یہ ہم لوگوں کا ڈسکشنز کل بھی 2-3 جگہ میری میٹنگز ہوئی ہیں لوگوں سے, تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ ڈرتے یہ ہیں کہ جب ہم نہیں رہیں گے گورنمنٹ میں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا, تو نیب آ جائے گی. نیب آ جائے گی. تو اس لیے اس ڈر سے وہ کچھ بھی نہیں کرتے. باتیں بہت اچھی سب کرتے ہیں, مگر وین اٹ کمس ٹو ڈاکیومنٹیشن کہ یہ سائن کر کے آپ کو دے دیں کہ یو کین گو اہیڈ, اس چیز میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں, وہ کرنے کو تیار نہیں. تو سم تھنگ ول ہیو ٹو بی ڈن. مگر اس کی وجہ سے اس لیے کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے نا. کچھ ایریاز ہیں. کولیبریشن کی ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ڈیٹا ایکسیس ہے. سب سے زیادہ ڈیٹا نادرا کے پاس ہے. اس کا ایکسیس کتنے اسٹارٹ اپس کے پاس ہے. آپ انونیمائز کر کے ڈیٹا اویلیبل کریں نا, نہیں تو اے آئی کیسے کوئی استعمال کرے گا ڈیٹا کے بغیر. وہ اینالائز بھی نہیں کر سکتا, استعمال بھی نہیں کر سکتا, یوز کیسز بھی نہیں نکال سکتا. تو آرگنائزیشنز لائک نادرا ول ہیو ٹو گیو ایکسیس ٹو دس ڈیٹا. آپ $1 کا دے دیں, کچھ کر دیں, ایک بیسک آپ رکھ لیں اس میں. بٹ اگر آپ نہیں ایکسیس دیں گے تو بزنس آپ کی ٹیکنالوجی بزنسز اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن دیز ول جسٹ بیکم ورڈز جو ول ناٹ ریزلٹ ان اینی امپیکٹ آن دی اکانومی. ابھی جیسے ہم لوگ پی ایس ڈبلیو کے پلیٹ فارم سے بات کریں, بہت زیادہ کام پی ایس ڈبلیو کا ٹریڈ کے اوپر ہے, ٹریڈ ٹیکنالوجی کے اوپر ہے. ادھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اپرچونیٹیز ہیں اسپیشلی فار اسٹارٹ اپس ٹو ڈو سم تھنگ اراؤنڈ دس ڈومین اینڈ دین اوبیسلی کلیبریٹ وتھ پی ایس ڈبلیو یا اور آرگنائزیشنز ہیں اس طرح کی ان کے لیے؟ پی ایس ڈبلیو جہاں پہ پروڈکٹس, ہارڈ ویئر پروڈکٹس کا ذکر ہے, یا جہاں کوئی اسٹارٹ اپ اس میں انوالوڈ ہے کہ کوئی چیز امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنی ہے, تو اس میں تو بہت اس میں میرے خیال میں بینیفٹ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ سب جو چیزیں ہیں, ٹولز ہیں, وہ سب اویلیبل ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو 16-17 ڈفرنٹ منسٹریز ٹو ڈو اٹ. اب پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ نے ریسنٹلی, جو ایم ڈی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک پورٹل بنایا ہے جہاں آپ ٹیکس بھی آن لائن دے سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, اینڈ ٹو میک اٹ ایزی فار اسٹارٹ اپس, جس میں آپ کو 10 جگہ نہ جانا پڑے. تو مے بی اے کولیبریشن بٹوین پی ایس ای بی اینڈ پی ایس ڈبلیو وڈ ہیلپ. اس لیے کہ جو ایکسپرٹیز پہلے سے پی ایس ڈبلیو کی ہے وہ شاید ٹرانسلیٹ ہو کے سروسز ایریا میں بھی استعمال ہو سکتی ہو. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کولیبریشن بھی امپورٹنٹ ہوگا. اور مائنڈ سیٹ لیول کے اوپر واٹ آر سم آف دا تھنگز یو فیل لائک وی آل نیڈ ٹو چینج ایز اے مائنڈ سیٹ؟ بیکاز اب ٹیک تو آ گیا, ڈیجیٹل بھی آ گیا, اب اس کو کرنے کے لیے بھی دماغ کا استعمال اور ایک الگ نیکسٹ لیول پہ بھی وی آل نیڈ ٹو پلے. تو واٹ آر دا اگین اسٹرکچرل چینجز ان آر مائنڈ سیٹ which we all need to do in the startup ecosystem as well as in the government sector? دیکھیں, یہ سوچنا کہ یہ میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ پھر میرا پائے چھوٹا ہو جائے گا. دس از سو ریڈیکیولس. اتنا بڑا ملک ہے, آپ ہر وقت تو وہ فگرز کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ وی آر اے کنٹری آف 240-250 ملین پیپل. تو جو بھی آپ شروع کریں, چاہے وہ ایگری ٹیک کے ایریا میں ہو, چاہے وہ ہیلتھ کیئر میں ہو یا ایجوکیشن میں ہو, ایک اسٹارٹ اپ یا ایک آرگنائزیشن وہ سولوشن پرووائڈ ہی نہیں کر سکتی. تو دا مور اسٹارٹ اپس دیٹ آر اویلیبل دیٹ آر ڈوئنگ دس, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. Help each other to understand the market, collaborate,
اینڈ دین ٹرائی اینڈ ڈو اٹ ٹوگیدر, اس لیے کہ دا پائی از بگ انف. اور جب آپ نے پاکستان کا سولوشن پرووائڈ کر دیا, پھر آپ مل کے افریقہ میں, سعودی عربیہ میں, ہر جگہ آپ مل کے بھی کام کر سکتے. تو یہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ صرف میں کروں گا, یہ کروں گی اور کوئی اور نہیں کرے, یہ مائنڈ سیٹ از, وی مسٹ گیٹ پاس دیٹ. ابھی جیسے پی ایس ڈبلیو نے بہت زیادہ کام جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر, آٹومیشن کے اوپر, ایز آف بزنس کے اوپر کیا ہے. اب ظاہر سے سیمی گورنمنٹ ادارہ, بٹ لیکن ظاہر کوشش ایک کی ہے, بٹ جو مائنڈ سیٹ ہے ود ان دی آرگنائزیشن کہ لیٹس سے کہ ٹاپ لیول کے اوپر یہ چیز آ بھی گئی کہ یار ہمیں وی نیڈ ٹو ڈو دس. سو ہاؤ این گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن کین work on a mindset, not just like on a broader level, but like لوگوں کا بھی تو ظاہر ہے مائنڈ سیٹ, بیکاز وہی پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. So what are some of the things you feel like that can be done over there? دیکھیں, شارٹ ٹرم امپیکٹ آپ دکھاتے رہیں نا, تو when people see کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک کو بھی فائدہ ہے اور ان کی پالیسیز کو انیبل کرنے میں بھی فائدہ ہے, تو آئی تھنک دے مائٹ کم ٹو دا پارٹی. اور پھر لانگ ٹرم بھی امپیکٹ دکھانے کی ضرورت ہے, مگر شارٹ ٹرم امپیکٹ شروع میں دکھانا ضروری ہے, اس لیے کہ دیز پیپل آر اونلی تھنکنگ شارٹ ٹرم رائٹ ناؤ. تو آپ ان کو دکھائیں کہ دیکھیں آپ یہ ہمارے ساتھ مل کے کریں گے تو یہ امپیکٹ ہوگا, تو جو آپ کی پبلک ہے وہ اس سے خوش ہوگی, بیکاز اس کی لائف ایزی ہو جائے گی. تو تھوڑا بہت سمجھنا جب یہ لوگ شروع کریں گے, اینڈ دے ہیو سم ویری انٹیلیجنٹ پیپل ان گورنمنٹ, ایسا نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھانا کہ یہ کس طرح ہوگا اور کس طرح پبلک کا فائدہ ہوگا, اور اس ان ٹرن آپ کا فائدہ ہوگا, بیکاز یو ول لک گڈ ان دی آئیز آف دا پبلک. یہ کرنا بہت ضروری ہے. لوگ ایگو کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہونے نہیں دیتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ دیکھو ملک کا فائدہ ہو رہا ہے, آپ کا فائدہ ہو رہا ہے, پبلک کا فائدہ ہو رہا ہے, لیٹ اٹ ہیپن. Don't stand in the way. Yeah. Lastly, what defines a good digital leader these days? مطلب ایک تو لیڈر ہے نا جو باہر تو ہے, وہ سارے پولیٹیکل لیول پہ ہو یا ویسے, بٹ اب ڈیجیٹل ایج کے اندر ڈو یو فیل لائک دیر از دس ٹرم ایون لائک a digital leader? I don't think so, but if you were to define it, it would be anyone who can use digital for the benefit of themselves as businesses, as individuals, and also for the benefit of the country. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, تو then you are in some ways a digital leader, because you know how to use digital technology and you enable it to happen, and you make sure you bring other people into the fold. اکیلے تو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہونا ہی نہیں ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جو جسٹ لاسٹ کوشچن, جو اور بڑے بزنسز ہیں یا ایون لیٹس سے اسٹارٹ اپس ہیں یا مڈ لیول بزنسز, ان کو آپ کی کیا ایڈوائز ہوگی کہ ہاؤ ٹو کولابوریٹ وتھ پی ایس ڈبلیو, کم ٹو دیز پلیٹفارمس and utilize them, and also like give them ideas how they can do better? So it's good to see that some banks and corporations are now working with startups, because they understand کہ ہم as large businesses change نہیں لا سکتے, because we cannot even think beyond a certain point کہ innovate کس طرح کریں. تو they are bringing in startups and saying اچھا ہمارا یہ problem ہے اس ڈپارٹمنٹ میں, آپ اس کو help us to solve it, and then we will share in the profits. تو یہ ایک لیول پہ تو یہ collaboration ہو گیا. اب ان کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پی ایس ڈبلیو جیسا پلیٹفارم جو ہے اس کو جب آپ استعمال کریں گے تو then this three-way collaboration will enable the transformation to happen quicker and also in a better way. تو یہ مگر awareness سے ہی ہوگا, اور تو کوئی طریقہ. And for your benefit as well. It's for your benefit, because it's not the day they stop thinking کہ یہ صرف دوسرے کا فائدہ ہوگا اس لیے ہمیں نہیں کرنا ہے. صرف دوسرے کا کبھی فائدہ نہیں ہوتا. You will benefit, your organization will benefit, and the country will benefit. یہ اس اینگل سے جب آپ سوچیں گے تو things will happen. John, thank you so much for taking the time out today. Not at all. It was a pleasure talking to you.